اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع کو نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج واقعہ بئر معونہ میم عین واو نون ہے، بئر معونہ آپ کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، اہل نجد میں سے ایک شخص ابو برہ نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تبلیغ اسلام فرمائی۔ ابو برہ نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی اسلام کے خلاف اپنی نفرت یا ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ اس نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہمارے قبائل کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو بھیجیں، مبلغین کو بھیجیں اور وہ وہاں پہ جا کے انہیں تبلیغ کریں، تو مجھے امید ہے کہ وہ بت پرستی سے بیدار ہو کے آپ کے اسلام کو قبول کر لیں گے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، ما کانا وما یکونو کا، کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے، خوف ہے کہ اہل نجد انہیں نقصان پہنچائیں گے، لیکن منشأ خداوندی عند اللہ جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس کے اوپر راضی رہنا بھی یہ ایک مسلمان کی اور بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی بھی رہنا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اہل نجد انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو ابو برہ نے کہا کہ میں ان کو حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ میری امانت میں اور میری پناہ میں ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا عظیم فریضہ سر انجام دینے کے لیے کم و بیش 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، 40 کا عدد بھی آیا ہے لیکن 70 افراد صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، 70 افراد کا جو مبلغین تھے آپ ان کے ساتھ رواں کیے۔ چنانچہ جب یہ معونہ کے مقام پہ پہنچے، معونہ قبیلہ بنو سلیم کے قریب جو ہے ایک کنواں تھا، معونہ بئر معونہ، تو وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک شخص عامر ابن طفیل، اس بدبخت نے اپنے قبیلے کو کہا کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ عامر بن طفیل کے قبیلے والوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ ابو برہ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے قبیلہ بنو سلیم کی شاخیں اسیہ، رعل اور ذکوان، ان کے قبیلوں کو کہا کہ میری مدد کرو، ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان بدبختوں نے قبیلہ بنو سلیم کی جو شاخیں ہیں اسیہ، رعل اور ذکوان، ان کے بے شمار افراد نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت پہ حملہ کر دیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، غداری کے ساتھ انہیں شہید کر دیا۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی بارے میں علم ہوا، بتایا گیا، تو آقا کریم علیہ السلام کم و بیش 1 ماہ تک صبح و فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسیہ، ریل اور ذکوان، جن قبیلوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کے بارے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان شہداء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے اہل کو بتا دیا جائے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے آپ کو معلوم ہوگا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے کس طرح تبلیغی اسلام کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے بحیثیت مسلمان ہم بھی حضور علیہ السلام کے دین کو سیکھیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو لوگوں تک جو ہے محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ آگے پہنچائیں۔ محترم خواتین و حضرات، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔